بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، آپ کے اصول تحقیق کے چوتھے لیکچر کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں پہلے سمیسٹر کے لیے۔ آج میرے اس لیکچر کا موضوع ہے محقق کے اوصاف۔ آپ کے اس اصول تحقیق کے پیپر میں یہ بھی ایک ایسا موضوع ہے جو عام طور پر آپ کے پیپر کا حصہ ہوتا ہے، اور آپ سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ آپ اس موضوع پر کچھ لکھیں اور کچھ بتائیں کہ ایک محقق کو کیسا ہونا چاہیے اور اسے کس انداز میں تحقیق کو لے کر چلنا چاہیے۔ اصل میں محقق کے اوصاف کے ضمن میں ایک بنیادی بات جو سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں عرض کر لوں، اور اس کے بعد پھر ہم آگے بڑھتے ہیں کہ کیا خیالات ہیں نقادوں کے اس سلسلے میں اور محققین کیا سمجھتے ہیں کہ ایک محقق کو کیسا ہونا چاہیے۔ بات یہ ہے کہ تحقیق میں عام طور پر محققین جو ہیں ان کا رویہ یہ ہے، یہ جنہوں نے ابھی تک لکھا ہے، جن میں ڈاکٹر گیان چند ہیں یا رشید حسن خان ہیں یا ڈاکٹر تنویر علوی ہیں یا ڈاکٹر خلیق انجم ہیں، یہ سب لوگ جب لکھتے ہیں تو ایک عمومی رویہ جو میں نے دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ محقق کے اوصاف بیان کرتے ہوئے اتنے اوصاف بتا دیے جاتے ہیں کہ وہ محقق کی بجائے کوئی بہت ہی مکمل قسم کا کوئی فرشتہ نما انسان محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ جو بالکل اکملیت کے درجے پر فائز ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ ایک عام انسان جب تحقیق کرتا ہے تو وہ ایک عام انسان ہوتا ہے، مطلب وہ کوئی ایسی نہیں ہے کہ اس کو آپ بالکل ایک مکمل انسان کے روپ میں دیکھنا شروع کر دیں گے۔ ان اوصاف میں سے کچھ اس میں ہوتے ہیں، کچھ نہیں ہوتے، اپنے اپنے موضوع کے حساب سے دیکھا جاتا ہے۔ بہرصورت جو میں اس ضمن میں مجھے ایک بڑا دلچسپ واقعہ سید عطا اللہ شاہ بخاری کا اس سلسلے میں یاد آتا ہے کہ ایک بار وہ سید عطا اللہ شاہ بخاری مشہور عالم خطیب تھے اور بڑی عقیدت تھی لوگوں کو ان سے، تو ایک دفعہ وہ کسی گاؤں میں چلے گئے، وہاں پر ان کا کوئی خطبہ تھا، وہ تقریر تھی وہ کی، اور تقریر کرنے کے بعد وہ گاؤں والوں کے ساتھ بیٹھے اور کچھ گپ شپ ہو رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ شاہ صاحب ہمارے گاؤں کی مسجد کے لیے ہمیں ایک خطیب کی ایک ضرورت ہے جو امامت بھی اور خطابت بھی کر سکے، تو کوئی ایسا بندہ ہو جو آپ ریکمینڈ کریں یا آپ جس کو بھیج سکیں ہمارے پاس۔ تو انہوں نے شاہ صاحب نے کہا فرمائیے ٹھیک ہے میں کوئی دیکھوں گا۔ تو انہوں نے کہا جی کہ اس کو ایک تو نیک ہونا چاہیے، پھر وہ بڑا صاحب علم بھی ہو، پھر صاحب کردار بھی ہو، اس کو یہ بھی آتا ہو، اس کو وہ بھی آتا ہو، اس کی شکل صورت بھی ایسی ہو، اس کی عمر بھی اتنی۔ وہ گاؤں والے تھے، وہ بتاتے رہے اس کے اوصاف کہ اس کو ایسا ہونا چاہیے۔ تو آخر میں جب بتا چکے تو سید عطا اللہ شاہ بخاری مسکرائے اور انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی بات یہ ہے کہ پیغمبروں کی آمد کا سلسلہ تو ہو گیا ہے ختم، اب آپ کو کوئی انسان ہی ملے گا، تو انسانوں میں کچھ کمیاں ہوتی ہیں، کچھ کوتاہیاں ہوتی ہیں، کچھ پرفیکشن ہوتی ہے، کچھ نہیں ہوتی۔ تو یہ تحقیق کے بارے میں بھی، محقق کے اوصاف کے بارے میں بھی سب سے بنیادی بات تو یہ آپ یاد رکھیں کہ مکمل کوئی بھی نہیں ہوتا۔ آپ جب بھی تحقیق کے میدان میں نکلتے ہیں تو بہت ساری آپ میں خامیاں بھی ہوتی ہیں، بہت سی خوبیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن ہم ایک محقق کے لیے جو ضروری اوصاف ہیں جب انہیں پڑھتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی ذات میں وہ خوبیاں پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ ہم یہ کوشش کریں کہ ہمیں جو اوصاف بتائے جا رہے ہیں ہم ان اوصاف کو اپنے اندر کسی نہ کسی حد تک پیدا کریں، اور کچھ نہ کچھ ضرور ایسا کریں کہ جو جس کی بنیاد پر ہم یہ کہہ سکیں کہ ہاں ہم تحقیق کے میدان میں ان خوبیوں کے ساتھ داخل ہوئے ہیں۔ اب اس سلسلے میں ایک جو جس کو ہم کہا کرتے ہیں تحقیق میں سابقہ معلومات کا یا سابقہ جو خیالات ہیں ان کا جائزہ لینا۔ ہمیشہ یاد رکھیے جب آپ کے سامنے کوئی بھی نیا موضوع آتا ہے جس پر آپ کام کرنا شروع کرتے ہیں تو اپنے خیالات کا اظہار کرنے سے پہلے، اپنی بات بتانے سے پہلے آپ اس میں لازماً یہ بتائیں
کہ اس سے پہلے اس موضوع پر کیا کچھ کہا گیا، کیا کچھ لکھا گیا، اور لوگ اس کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں۔ یہ جو سابقہ معلومات کا جائزہ یا گزشتہ جو علم ہے اس کا جائزہ لینا ہے، اس کو انگریزی میں کہتے ہیں لٹریچر ریویو۔ لٹریچر ریویو یا پچھلا جو معلومات ہیں اس کو پڑھنا، اسے اردو میں ہم کہتے ہیں سابقہ معلومات کا جائزہ لینا۔ آپ جو تحقیق میں آگے بڑھیں گے اور عملی تحقیق کی طرف آئیں گے تو اس وقت اس کی اہمیت بھی بڑھتی چلی جائے گی۔ اب ہم اپنے اس موضوع کو اگر دیکھیں کہ سابقہ معلومات کا جائزہ ہم کیسے لیں، تو اس سلسلے میں تحقیق کا فن، میں نے آپ کے ساتھ یہ کتاب شیئر بھی کی ہوئی ہے، ڈاکٹر گیان چند کی کتاب ہے۔ تحقیق کا فن میں سب سے زیادہ جامعیت کے ساتھ اور سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ کیا کیا ہونا چاہیے، اور بہت سے باقی جو حضرات جنہوں نے محققین کی خوبیاں بیان کی ہیں وہ ان کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں۔ تو ڈاکٹر گیان چند کیا کہتے ہیں، میں اس سلسلے میں آپ کو تھوڑا سا ڈاکٹر گیان چند نے جو کچھ کہا ہے اس سلسلے میں، انہوں نے یہ تحقیق کا فن ہے، صفحہ نمبر 39 سے 52 تک، 39 to 52 تحقیق کا فن، میں نے آپ کے ساتھ یہ کتاب شیئر کی ہے، آپ اس میں اس کو دیکھ سکتے ہیں اور اس کی تفصیل معلوم کر سکتے ہیں، کافی انہوں نے ڈیٹیل میں ان خوبیوں کا ذکر کیا ہوا ہے۔ تو ڈاکٹر گیان چند نے ان تمام خوبیوں کو 4 کیٹیگریز میں تقسیم کیا ہے۔ انہوں نے 4 قسم کی خوبیاں، 4 عنوانات کے تحت خوبیاں بیان کی ہیں ایک محقق کی، کہ محقق میں جو اوصاف ہونے چاہیے وہ کیا ہونے چاہیے۔ سب سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ کرداری یا اخلاقی اوصاف، یعنی کردار اور اخلاق کے حوالے سے ایک محقق میں کیا خوبیاں ہونی چاہیے۔ اس کی تفصیل وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ نمبر 1، حق گوئی ہونی چاہیے اس میں، یعنی وہ سچ بولنے کا حوصلہ رکھتا ہو۔ ایسا نہ ہو کہ تحقیق کے دوران اس کے سامنے کوئی ایسی حقیقت آ جائے جسے چھپانا مصلحت کا تقاضا ہو اور وہ مصلحت کوشی کی وجہ سے اس حقیقت کو چھپا لے، ایسا نہیں ہونا چاہیے اس کو، اس میں حق گوئی کا ایک جذبہ ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں نمبر 2، بے تعصبی اور غیر جانبداری، یہ کردار کی خوبیاں ہیں، ٹھیک ہے، حق گوئی یعنی سچائی کردار کی خوبی ہے، اور بے تعصبی، کسی کے خلاف تعصب نہیں ہونا چاہیے، اس کی تحقیق کا رخ اس کے ذاتی جذبات یا اس کے تعصبات کی وجہ سے متعین نہیں ہونا چاہیے، اور اسے ہمیشہ غیر جانبدار رہ کر کسی نہ کسی چیز کو جو بھی تحقیق کر رہا ہے اس کو بیان کرنا چاہیے۔ تیسری چیز ہے ہٹ دھرم اور ضدی نہ ہو، تیسرا نقطہ جو ڈاکٹر گیان چند نے بیان کیا ہے، اسے ہٹ دھرم اور ضدی نہیں ہونا چاہیے، یعنی اپنی بات پر یہ نہ ہو کہ اس کو انا کا مسئلہ بنا لے کہ لو جناب میں نے ایک بات کہہ دی، میں تو اس سے نہیں ہٹتا، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کو اپنی ہی بات کی اگر تردید ہوتی ہے تو یہ تحقیق کا میدان ہے، یہ کوئی اس میں ضد نہیں ہونی چاہیے۔ پھر اس کے بعد وہ چوتھا نقطہ یہ بیان کرتے ہیں اخلاقی یا کرداری اعتبار سے، کہ اس کو دنیاوی فائدے سے مبرہ ہونا چاہیے، دنیاوی فائدے کے لیے وہ کام۔ اب دیکھیں، دنیاوی فائدے سے مبرہ ہونے سے یہاں مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ اس کو پیسے نہیں کمانے چاہیے اور اس کو دولت دنیا سے دور ہو جانا چاہیے، ایسا بالکل نہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ تحقیق میں اگر ایک ایسا موڑ آ جائے کہ جہاں مالی اور مادی فوائد کی وجہ سے تحقیق میں سامنے آنے والے حقائق کو چھپانے کی طرف جا رہا ہو کام، تو یہاں پر اسے کھڑے ہو جانا چاہیے، اور محقق کو چاہیے کہ وہ مالی منفعت کو چھوڑ کر سچائی بیان کرے، یہ مراد ہے اس سے۔ پھر اس کے بعد پانچواں نقطہ جو کرداری یا اخلاقی ہے اس میں کہ اسے تحقیق کی طرف رغبت ہو، یعنی اس کا رجحان ہو، یہ شخصیت ہوتی ہے نا، بعض لوگ تحقیق کی ان میں ایک شوق ہوتا ہے، ایک ذوق ہوتا ہے، تو شخصی طور پر اس کا رجحان تحقیق کی طرف ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد چھٹا نقطہ جو بیان کرتے ہیں تحقیق کا فن میں ڈاکٹر گیان چند، صفحہ 39 سے 52 تک ہے یہ، وہ چھٹا نقطہ بیان کرتے ہیں کہ وہ محنتی ہو،
محنت کرنے کا اس کے اندر ایک حوصلہ ہو، محنت کرنے کی عادت ہو، اس کو بہت سا کام کرنا پڑتا ہے تحقیق میں، بالکل درست۔ اور پھر چھٹا ساتواں نقطہ جو بیان کر رہے ہیں وہ یہ کہ وہ بے صبر نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ کاتا اور لے دوڑی، مطلب ایسا نہ ہو کہ ابھی مضمون لکھا ہے اور اس کو نظر ثانی بھی نہیں کیا، اور اس کو دیکھا بھی نہیں، اس کا اسلوب بھی نہیں دیکھا، اس کے جملے پر بھی نہیں نظر کی، حوالے بھی نہیں دیکھے کہ درست ہیں یا نہیں، اور اس کو اٹھا کر پیش کر دیا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اسے بڑے صبر اور حوصلے کے ساتھ اپنے کیے ہوئے کام کا جائزہ لینا چاہیے۔ پھر اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ اس کا ہے معتدل مزاج ہو، مزاج میں اعتدال ہو، انتہا پسند نہ ہو۔ بعض لوگوں کو ایک عادت ہوتی ہے انتہا پسندی کی، انتہا پسند نہ ہو، ٹھہراؤ ہونا چاہیے مزاج میں۔ پھر اس کے بعد اگلا نقطہ جو بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں غرور علم نہ ہو، بلکہ اس میں انکسار ہو، علم کا غرور نہ ہو، اس کو علم کا غرور بالآخر اسے انا پرستی کی طرف لے جائے گا، اور انا پرستی اس کو ضد اور ہٹ دھرمی کی طرف لے جائے گی۔ علم کا غرور سب سے نقصان دہ غرور ہے، سب سے زیادہ برا غرور یہ ہے کہ ایک بندے کو یہ غرور ہو جائے کہ مجھے بہت کچھ آتا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور آخری نقطہ جو بیان کیا انہوں نے وہ کہتے ہیں کہ اس میں اخلاقی جرت ہو۔ اخلاقی جرت سے مراد یہ ہے کہ بات کہنے کا حوصلہ ہو۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی کے خوف سے کوئی بات نہیں کہتے، تو ہمارے اندر یہ جرت ہونی چاہیے کہ ہم سچ بات کہہ سکیں۔ تو یہ کرداری یا اخلاقی اوصاف ہیں جو ڈاکٹر گیان چند نے بیان کیے ہیں۔ اس کے بعد جو دوسری کیٹیگری اوصاف کی وہ کہتے ہیں ذہنی اوصاف، کہ اس کا ذہن کیسا ہونا چاہیے۔ وہ غیر مقلد مزاج ہو، اندھی تقلید پر یقین نہ رکھتا ہو۔ اقبال نے، پنجابی مسلمان ان کی نظم ہے، تو اقبال نے پنجاب کے لوگوں کے بارے میں کہا تھا کہ تعویل کا پھندا کوئی صیاد لگا دے، یہ شاخ نشیمن سے اترتا ہے بہت جلد۔ تعویل کے پیچھے ہم بھاگ پڑتے ہیں، ہم مقلد مزاج ہیں۔ ہم چونکہ نسل در نسل دیوتاؤں کی پوجا کرنے والے خطے سے تعلق رکھتے ہیں، مسلمان تو ہم ابھی ہوئے ہیں، تو ہمارے مزاج میں ایک عجیب و غریب قسم کی عقیدت کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ ہم فوری طور پر بت بنا کر اس کو پوجنا شروع کر دیتے ہیں، تقلید شروع کر دیتے ہیں۔ مولوی صاحب نے کہہ دیا درست ہے، استاد نے کہہ دیا درست ہے، یہاں تک کہ بعض اوقات کتاب میں لکھا ہوا ہے تو کہتے ہیں یہ درست ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، تقلید نہیں ہونی چاہیے، انتھی تقلید ہمیں بالکل نہیں کرنی چاہیے، سوال اٹھانا چاہیے۔ دوسری چیز وہ کہتے ہیں ضعیف الاعتقاد نہ ہو، وہم پرستی، ضعیف الاعتقادی، فلاں صاحب یوں کر دیتے ہیں تو یوں ہو جاتا ہے، ڈیرے ہیں، پیر صاحب ہیں، فلاں ہیں، نہیں۔ ایک محقق کا مزاج ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کو اگر عقیدت ہے کسی سے تو اس کو عقیدہ نہیں بنانا چاہیے۔ عقیدت اور عقیدے میں کیا فرق ہے؟ عقیدت کسی انسان کی عزت کرنا اور کسی انسان کو مقدس سمجھنا، یہ عقیدت ہے۔ آپ کو کسی بھی سے بھی ہو سکتی ہے، ہوتی ہے، ہمیں اپنے بزرگوں سے عقیدت ہوتی ہے، ہمیں اپنے اساتذہ سے عقیدت ہوتی ہے، لیکن عقیدت عقیدہ نہیں ہوتی۔ عقیدہ کیا ہے؟ گرا لگ جانا، عقدتن، گرا لگنا، گرا لگ جاتی ہے دماغ میں کہ یہ میرا عقیدہ ہے، میں اس کو درست سمجھتا ہوں۔ ضعیف الاعتقاد کون ہوتا ہے؟ کہ جس کے دماغ میں گرہیں ڈھیلی ہوں، جس کے دماغ میں لگی ہوئی گرہیں ڈھیلی ہوں۔ گرا تو لگی ہے کہ وہی ایک دینے والا اور وہی لینے والا ہے، وہی نقصان دیتا ہے اور وہی نفع دیتا ہے، لیکن چونکہ گرا ڈھیلی ہے اس لیے کبھی کبھی کھل جاتی ہے اور اس کی جگہ کوئی اور گرا لگ جاتی ہے۔ بہر صورت یہ ایک میرا موضوع نہیں ہے، لیکن عقیدہ سے مراد ہے گرا لگنا۔ آپ کی گرہیں ڈھیلی نہ ہوں، ضعیف، کمزور، کمزور عقیدہ نہ ہو آپ کا عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے۔ آپ ہر الٹی سیدھی بات پر یقین کرنے والے نہیں ہونے چاہیے، محقق کو یہ زیب نہیں دیتا۔ پھر اس کے بعد مشکک، شک کرے۔ دیکھیے عام زندگی میں شک کرنا اور ظن کرنا بہت بری بات، گناہ کی حد تک بری بات ہے، لیکن محقق کے لیے شک کرنا
بری بات نہیں بلکہ خوبی ہے۔ وہ ہر چیز کو شک کی نظر سے دیکھتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ فلاں آدمی نے ایک دعویٰ کیا ہے، تو کیا اس دعوے کے پیچھے کوئی ثبوت موجود ہے یا نہیں ہے، اور اگر ثبوت نہیں ہے تو کیا میں یہ دعویٰ صرف اس لیے مان لوں کہ یہ آدمی بڑا معتبر ہے اور اس آدمی کی بڑی حیثیت؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ محقق کو ہمیشہ شک کی نظر سے چیزوں کو دیکھنا چاہیے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ سائنسدان کی سی قطعیت ہو۔ یہاں مراد یہ نہیں ہے کہ جو بات کہے اس کو کہہ دے کہ جی میں نے کہہ دیا چونکہ اس لیے درست ہے، نہیں۔ اس کو چیزوں میں جہاں پر گنجائش ہو کہ یہ یوں بھی ہو سکتا ہے یوں بھی ہو سکتا ہے، تو محقق کو وہاں تحقیق کر کے اس کو ایک حتمی نتیجے پر پہنچانا چاہیے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ چیزوں کو شک کی حالت میں چھوڑ کر ان کو بیان کر کے چلا جائے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد وہ نقطہ بیان کرتے ہیں، ذہنی نکات جو انہوں نے ڈاکٹر گیان چند نے بیان کیے ہیں، کہ اس کا حافظہ اچھا ہو، یاداشت اس کی بہت اچھی ہونی چاہیے۔ اچھی ہے بات، کیونکہ اب آج کل کے زمانے میں تو ہم نے اپنی یاداشت جو ہے وہ موبائل فونوں میں اور گیجٹس میں منتقل کر دی ہوئی ہے، تو اب شاید اس کی اتنی اہمیت نہ ہو۔ کہ ہاں البتہ ایک خوبی آپ میں ضرور ہونی چاہیے کہ آپ جو چیز پڑھیں اور آپ کو اچھی لگے، آپ اس کی تصویر بنا کر یا اس کو لکھ کر کہیں اپنے کسی مشین میں محفوظ کرتے رہیں، موبائل فون میں یا کمپیوٹر میں، یا اگر ہو سکے تو گوگل ڈرائیو پہ اپنی کوئی جگہ بنا لیں جہاں پر آپ چیزوں کو سب سے زیادہ محفوظ وہ ہوتی ہیں کہ جب چاہا جہاں چاہا اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیا۔ تو موجودہ زمانہ ذرا مختلف ہو گیا ہے، اب صرف حافظے پر ہم صرف بھروسہ نہیں کرتے، اب تو ہمارے موبائل نمبر جو ہمیں یا فون نمبر یاد ہوا کرتے تھے، اب ہمیں اپنے عزیزوں کے نمبر بھی نہیں یاد ہوتے، اب وہ موبائل میں ہوتے ہیں۔ تو برصورت اس کے بعد آخری نقطہ ذہنی طور پر وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ارتکاز اس کا بہت مضبوط ہونا چاہیے، یعنی کسی چیز پر جو توجہ دے، توجہ مرتکز کرے، تو وہ اس میں ایک صلاحیت ہونی چاہیے کہ ایک کام کرتے وقت بھرپور توجہ کے ساتھ اس کام کو کرے۔ پھر علمی اوصاف کی بات کرتے ہیں تیسرے نمبر پہ۔ علمی اوصاف میں وہ کہتے ہیں کہ اسے پہلا نقطہ ہے کہ نامعلوم کی کرید ہو، یعنی اس میں ایک شوق ہو کہ میں نے نامعلوم چیزوں کو تلاش کرنا ہے۔ دیگر زبانوں سے واقفیت ہو، خاص طور پر ہمارے اردو کے ضمن میں سمجھتا ہوں کہ 3 زبانیں ایسی ہیں کہ جن سے واقفیت اگر آپ کو اچھی طرح نہیں ہے تو آپ تحقیق میں بہت مسئلہ بنے گا آپ کو، کہ ایک تو عربی سے کوئی شد بدھ ہونی چاہیے، پھر فارسی سے، اور پھر انگریزی سے۔ اس میں کچھ نہ کچھ درک آپ کو ضرور ہونا چاہیے، خاص طور پر فارسی سے آپ کو کافی دلچسپی ہونی چاہیے، کیونکہ ہماری پچھلی تاریخ میں جب ہم تحقیق کرتے ہیں تو 2-3 صدیاں پہلے تک جو ہے، انگریزوں کی آمد سے پہلے تک فارسی کا درجہ سرکاری اور دفتری زبان کا تھا۔ چنانچہ ایک محقق کے لیے جو مواد دلچسپی کا حامل ہوگا وہ اسی زبان میں کہیں نہ کہیں آپ کو ملے گا، تذکرے اسی زبان میں ملیں گے، تاریخیں اسی زبان میں، تو فارسی زبان جو ہے یہ کافی اہم ہو جاتی ہے تحقیق کے ضمن میں۔ پھر تاریخ کا شعور ہو۔ تاریخ کے شعور سے کیا مراد ہے؟ ایک تو ہے کہ ہمیں تاریخی واقعات کا علم ہو، دوسری بات ہے تاریخی شعور ہو۔ علم ہونا اور بات ہے، تاریخی شعور ہونا اور بات ہے، کہ کس طرح سماجی حرکیات کسی معاشرے کو متاثر کرتی ہیں، تاریخ میں کون سے واقعات تھے جنہوں نے ہماری تاریخ کا رخ بدلا، کون سے واقعات تھے جنہوں نے ہمارے فکری دھاروں کو کوئی اور سمت دے دی۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں اس کو ہم کہتے ہیں تاریخی شعور ہونا، کسی چیز کو سمجھنا تاریخی طور پر۔ تو یہ 3 چیزیں جو ہیں یہ علمی اوصاف میں انہوں نے بیان کی ہیں۔ اور اس کے بعد ادبی اوصاف میں وہ کہتے ہیں کہ ادبی علوم میں مہارت ہونی چاہیے، جیسے علم عروض۔ اب اس میں تھوڑا سا مجھے اختلاف ہے کہ عروض ایسی چیز ہے کہ جو وزن کا شعور ہونا، جو کچھ پیدائشی طور پر اور کچھ بچپن کی تربیت سے زیادہ پختہ ہو جاتا ہے، لیکن ہر ایک میں یہ شعور نہیں ہوتا، وزن کا شعور سب میں نہیں ہوتا، اور اس کا نہ ہونا کوئی بری بات نہیں ہے۔ بعض اوقات یہ سمجھا جاتا ہے کہ جی شعر کو وزن میں پڑھنے کا شعور نہیں ہے فلاں میں، تو یہ بہت بری بات ہے، ایسا نہیں ہے۔ شعور کا، وزن کا شعور نہ ہونا، بات یہ ہے کہ آدمی شاعر یا تو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہوتی۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ علم ہے
کہ آپ کو شاعری کے وزن کا شعور نہیں ہے تو پھر ایسے کسی کام پر ہاتھ مت ڈالیں جس میں شاعری پر آپ کو کام کرنا پڑے. پھر آپ نثر کی طرف زیادہ توجہ رکھیں، کیونکہ شاعری میں اگر محقق کو وزن کا شعور نہ ہو تو وہ بہت زیادہ حماقتیں کرتا ہے. اس کے بعد ادبی اوصاف میں وہ کہتے ہیں کہ اس کو تنقیدی شعور ہونا چاہیے. تنقیدی شعور سے مراد غالباً ان کی یہ ہے کہ اسے جو ادب پارے ہیں انہیں پڑھنا، انہیں سمجھنا اور ان کی تشریح کے لیے استعمال ہونے والے مختلف تناظر اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون سے ہیں. کیسے؟ کسی ادب پارے کو نفسیاتی تناظر میں دیکھنا ہے، اسے کس طرح سماجی تناظر میں دیکھنا ہے، اسے کس طرح ہم نے قانونی یا اخلاقی یا سیاسی یا تاریخی، یہ ساری بات. اب اگر ہم تھوڑا سا اس پر غور کریں کہ تنقیدی شعور کیا ہے، تو یہ وہی استدلال کی قوت یا ریشنلزم یا انالیسس کرنے کی طاقت کا نام. تو یہ 4 قسم کے جو اوصاف ہیں محقق کے، یہ ڈاکٹر گیان چند نے بیان کیے ہیں. اور ڈاکٹر گیان چند کے یہ اوصاف جو ہیں یہ عام طور پر جو ادھر ادھر بیان کرتے رہتے ہیں مختلف لوگ، ان میں یہ اوصاف جو ہیں یہ ایک جامعیت کے ساتھ یہاں ہمیں تحقیق کا فن میں مل جاتے ہیں. یہاں سے آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں. گیان چند کے علاوہ کچھ اور لوگوں نے بھی اس پر تھوڑے سے محقق کے اوصاف جو ہیں وہ بیان کیے ہوئے ہیں. میں اس سلسلے میں تھوڑا سا آپ کو رہنمائی کر دوں کہ ایک مضمون جو میری کتاب میں طرز تحقیق میں شامل ہے، یہ مضمون جو ہے یہ متن کے محقق کے ضمن میں ہے اور 174 صفحہ پر اس کے یہ موجود ہے. متن کے محقق سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ جو تدوین متن کا کام کرتے ہیں. لیکن عام طور پر یہ محقق جو تدوین کا کام کر رہا ہو یا تحقیق کر رہا ہو، دونوں کا کام تقریباً ایک ہی نوعیت کا قریب ایک جیسا ہی ہوتا ہے. اس وجہ سے کوئی اس میں زیادہ اختلاف نہیں. تو اس میں محقق کی خصوصیات کے ضمن میں جو خصوصیات بیان کی ہیں، یہ پورا مضمون ویسے تو آپ لوگوں کے لیے بڑا اچھا پڑھنے کے قابل ہے، لیکن اس میں کچھ خصوصیات جو ہیں وہ زیادہ تصریح کے ساتھ بیان کی گئی ہیں. میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں کہ ڈاکٹر خلیق انجم نے متن کے تدوین کے لیے محقق کی جو خصوصیات بیان کی ہیں، ڈاکٹر خلیق انجم کی کتاب متنی تنقید کا یہ حوالہ ہے. انہوں نے بیان کیے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نمبر 1، اسے مختلف عہد کے منتخب نسخوں کا مطالعہ مختلف تحریروں پر عبور حاصل کرنے کے لیے کرنا چاہیے، اس میں یہ خصوصیت ہونی چاہیے. پھر مصنف کے عہد کی زبان پر پوری قدرت ہو. جیسے ابھی ہم نے بتایا کہ زبان، جب ایک بندہ کسی پر پرانے دور کے مصنف پر کام کر رہا ہے تو اسے اس دور کی زبان آنی چاہیے. ہم نے کہا تو شعراء کو کرنے کی تو ترجمے پر انحصار کرنا پڑتا ہے ہمیں، اگر ہمیں فارسی نہ آتی ہو، اور اس میں بہت سی قباحتیں آ جاتی ہیں. پھر تیسری چیز وہ کہتے ہیں متعلقہ عہد کی ادبی تاریخ پر پورا عبور ہو. جب آپ کسی نسخے کی تدوین کرنا چاہتے ہیں یا ویسے تنقید کے انداز میں یا کوئی تحقیق کرنا چاہ رہے ہیں، ناسخ کے بارے میں کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ کو اس عہد کی ادبی تاریخ کا پتہ ہونا چاہیے کہ ناسخ کس دور میں جی رہے تھے اور وہ تاریخ کیا تھی. پھر اس کے بعد اس عہد کی سیاسی، سماجی اور مذہبی تاریخ کا مطالعہ کرنا چاہیے اس کو. یہ پورا پیراڈائم بنانے کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے. پیراڈائم کی تشریح میں نے پہلے آپ کو لیکچرز میں کی ہوئی ہے. متن کے مصنف کے حالات زندگی پر پورا عبور ہونا چاہیے اور اس عہد میں آخری نقطہ پریس رائج ہونے کی صورت میں اخبارات اور رسائل کا مطالعہ اس کو کرنا چاہیے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ مصنف کے عہد کی سرکاری دستاویزات کا مطالعہ کریں. یہ انہوں نے تجاویز دی ہوئی ہیں کہ جب آپ ایک متن کو ایڈٹ کر رہے ہیں یا اس کی تدوین کر رہے ہیں تو اس وقت آپ کیا کیا کام کریں. یہ ڈاکٹر خلیق انجم نے، تو ان کو آپ متن کے محقق کی خوبیوں میں ان کو شمار کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن جو زیادہ دلچسپ چیز میرے سامنے ہے وہ ہے ڈاکٹر جمیل جالبی. تو ڈاکٹر جمیل جالبی بہت بڑے محقق ہیں اور بہت بڑا نام ہے ان کا. تو
انہوں نے ایک انٹرویو ہے ان کا ڈاکٹر گوہر نوشاہی کے ساتھ، اور یہ انٹرویو جو ہے اس کا حوالہ یہاں موجود ہے، اس میں یہ ابھی آپ کو حوالہ بھی اس کا میں بتا دوں گا۔ اس انٹرویو کے دوران انہوں نے کچھ بڑی دلچسپ باتیں بیان کی ہیں، جو ایک متن کے ایک ویسے ایک محقق کی خصوصیات۔ ڈاکٹر جمیل جالبی تاریخ ادب اردو بھی انہوں نے لکھی، انہوں نے بہت سے نسخوں کی تدوین بھی کی، جن میں مثنوی، قدم رہو اور پدم رہو ان کا ایک کارنامہ ہے جو بہت بڑا کارنامہ ہے، جس کو مولوی عبدالحق نے بھی اس کے قلمی نسخے پر لکھ دیا تھا کہ کاش کوئی ایسا محقق ہو جو اس کی تدوین کر سکے۔ مولوی عبدالحق جانتے تھے کہ یہ نسخہ کتنا اہم ہے، لیکن وہ اس کو پڑھ نہیں پائے، مولوی عبدالحق اس میں ناکام ہو گئے۔ تو اس نسخے کو ڈاکٹر جمیل جالبی نے 3 مراحل میں، ان کے ساتھ بلا شبہ کچھ اور لوگ بھی شامل تھے جن کی وہ مدد لے رہے تھے، تو ڈاکٹر جمیل جالبی نے اس نسخے کو 3 مراحل میں ایڈٹ کیا، اس کی تدوین کی تھی۔ پہلے انہوں نے اس کا ایک بالکل خام حالت کی جو ہے اس کی تدوین کی، پھر اس کو بہتر بنایا، پھر اس کو بہتر بنایا۔ تو ڈاکٹر جمیل جالبی نے ڈاکٹر گوہر نوشاہی کے ساتھ ایک انٹرویو میں کچھ خوبیوں کا ذکر کیا تھا کہ میرے اندر کیا ایسی بات ہے کہ میں یہ کام کر لیتا ہوں۔ تو وہ یہ کہتے ہیں، ڈاکٹر جمیل جالبی کہتے ہیں کہ نمبر 1 انہوں نے 13 خوبیاں اپنی بیان کی ہیں، اور یہ بڑی دلچسپ ہیں، یہ صفحہ نمبر 186 طرز تحقیق میں موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نمبر 1، مجھے مطالعے کا شوق اور تجسس ہے، یعنی ایک تجسس ہے میرے اندر کہ ان کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے۔ ہم بھر چھوڑتے ہیں اپنے کمرے کتابوں سے، لیکن کبھی ان کو پڑھنے کا تجسس نہیں ہوتا ہمارے اندر۔ پھر وہ نمبر 2 کہتے ہیں، علم تاریخ میری دلچسپی کا موضوع ہے، تاریخ میں دلچسپی ہے۔ تیسرے نمبر پر وہ کہتے ہیں، عمرانیات، فلسفہ اور نفسیات سے خاص دلچسپی ہے۔ عمرانیات، انسان کے بارے میں جتنے علوم ہیں، سماجی علوم ہیں جتنے، اور فلسفی، فلسفہ، اور نفسیات، یہ 3 ایسے علوم ہیں۔ یہ میں بھی سمجھتا ہوں کہ نفسیات اور فلسفہ، یہ 2 تو کم از کم لازماً آپ لوگوں کو ان میں کچھ نہ کچھ کوشش کرنی چاہیے، اگر آپ واقعتاً ایک اچھے نقاد اور ایک اچھے محقق بننا چاہتے ہیں تو۔ پھر وہ چوتھا نقطہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ادب مرکزی حیثیت رکھتا ہے، یعنی میری زندگی میں لٹریچر کی مرکزی حیثیت ہے۔ کیا مطلب؟ کہ ہماری زندگیوں میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ہم بہت سی چیزوں کو مرکزی حیثیت دیتے ہیں، بہت سی چیزوں کو مرکزی حیثیت نہیں دیتے۔ تو ادب ہماری زندگی میں مرکزی حیثیت رکھنا چاہیے اگر ہم محقق ہیں۔ 5ویں نمبر پر وہ کہتے ہیں، شاعری پڑھنے کا جنون ہے، شاعری پڑھتے ہیں۔ 6 نمبر پر کہتے ہیں، قدیم ادب اور جدید ادب دونوں میرے لیے ہیں، پوری نظر ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ 7واں پوائنٹ، کہ انگریزی ادب گزشتہ 50 سال سے زیر مطالعہ۔ میں بار بار کہتا ہوتا ہوں اپنے طالب علموں سے کہ انگریزی ادب پڑھے بغیر آپ لوگوں کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا آگے بڑھنا اور چیزوں کو سمجھنا۔ ہمارا گزشتہ دور فارسی اور عربی زبان کے ادب کا دور ہے، اس کو جاننا بھی بہت ضروری ہے، لیکن ہمارے متوازی 1857 کے بعد جب یہاں پر نو آبادیاتی دور آ گیا اور یہاں بر صغیر پاک و ہند میں انگریزی زبان آ گئی، تو اس کے بعد ہمارے متوازی انگریزی زبان کا اور ادب کا ایک سلسلہ چلا ہے، جس نے ہماری شاعری کو اور ہمارے تمام ادب کو بہت زیادہ متاثر کیا ہے، نثر کو بھی اور شاعری کو بھی۔ اصناف بالکل اپنی صورت تبدیل کر گئیں، نئی اصناف سامنے آ گئیں، فکری سطح پر ہم بالکل معکوس درجے پر شفٹ کر گئے، پورا پیراڈائم شفٹ ہو گیا۔ ادبی پیراڈائم، اگر میں کہوں کہ پورا ادبی پیراڈائم انگریزی کے ساتھ شفٹ ہوئے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ اب یہ تمام ظاہری اور باطنی تبدیلیاں اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں اپنے ادب میں، تو آپ کو انگریزی ادب کا مطالعہ کرنا چاہیے، اور انگریزی زبان آپ کو آنی چاہیے بطور علمی زبان، ایک ایسی زبان کے طور پر جس میں بہت کچھ لکھا گیا ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ 8ویں نمبر پر، تحریکیں، روایتیں، رجحانات، تجزیہ و مطالعہ کے انداز، لکھنے کے اسالیب ذہن میں محفوظ ہیں۔ اب یہ مختلف اسالیب کس طرح سے ہیں، تجزیہ کیسے، مطالعہ کیسے، یہ تمام محفوظ ہیں میرے ذہن میں۔ پھر اس کے بعد وہ 9ویں نمبر پر کہتے ہیں کہ لسانیات سے گہری دلچسپی ہے۔
لسانیات سے بھی کہ مختلف حروف تہجی کی تشکیل کیسے ہوتی رہی، کس طرح سے املا کی تبدیلیاں آتی رہیں، لسانیاتی سطح پر بہت سے مباحث بھی ان سے۔ پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اشتقاق اور لفظوں کے معنی تلاش کرنے اور متعین کرنے سے گہری دلچسپی ہے۔ اشتقاق، مصدر بنیادی لفظ ہوتے ہیں نا، اس سے پھر مشتق بنتے ہیں، لکھنا سے لکھائی، پڑھنا سے پڑھائی، کھیلنا سے کھیل، یہ مختلف اور کھلاڑی وغیرہ، یہ مشتق ہوتے ہیں مصدر سے۔ تو اس عمل کو، مصدر سے مختلف الفاظ بنانے کے عمل کو اشتقاق کہتے ہیں۔ اور معنی تلاش کرنا، کہ کس طرح الفاظ کے معنی تلاش کرنے کے لیے ہم ان کے مادے یا ان کے بنیادی لفظ کی طرف جاتے ہیں اور پھر ان کے معنی متعین کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد 11واں نقطہ وہ بیان کرتے ہیں کہ مشکلات حل کرنے میں لطف محسوس ہوتا ہے۔ مشکلیں سامنے آتی ہیں تو ان سے گھبراتے نہیں، بلکہ ان مشکلوں کو حل کرنے میں لطف محسوس کرتے ہیں۔ اور پھر 12واں، موضوع سے متعلقہ دیگر موضوعات کے مطالعہ کی کوشش کرتا ہوں، کہ ایک موضوع اگر آپ کے سامنے آ رہا ہے تو اس سے اٹیچڈ بہت سے موضوعات کیسے ہیں، ان کو اس کے ساتھ ملانا کیسے ہے، ان کو دیکھنا کیسے ہے۔ اور پھر 13واں نقطہ بہت عمدہ نقطہ ہے کہ اپنی جسمانی صحت کا خیال رکھنا۔ مجھے یاد آتا ہے کہ ڈاکٹر عبدالعزیز ساحر کے پاس میں اسلام آباد میں بیٹھا ہوا تھا، تو انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا ڈاکٹر جمیل جالبی کا، کہ ایک بار وہ کہتے ہیں اسلام آباد آنا تھا جالبی صاحب نے، تو جہاز سے جب وہ اترے تو عبدالعزیز ساحر کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی کسی اور کے ساتھ کہ ان کو وہاں سے لانا ہے اور متعلقہ جگہ پہنچانا ہے۔ تو کہتے ہیں جب ان کو لا کے ٹھہرایا ایک جگہ، تو کچھ آرام کرنے کے بعد کہنے لگے کہ چلو چاندنی چوک کے پاس ایک پارک ہے، وہاں چلتے۔ چاندنی چوک یا غالباً کیا اس کا نام ہے اسلام آباد میں، تو وہاں پر چلے گئے۔ اور جب وہاں گئے ہیں تو وہاں پارک میں تو ڈاکٹر جمیل جالبی کہنے لگے، یہ راوی اس کے عبدالعزیز ساحر ہیں، تو ڈاکٹر جمیل جالبی کہنے لگے کہ ڈھول والوں کو بلاؤ، کوئی ڈھول والے لاؤ۔ کہتے ہیں ہم نے کچھ ڈھول والے ادھر بیٹھے رہتے ہیں، کمیٹی چوک ہے، کمیٹی چوک اس کا نام ہے، اس میں بیٹھے رہتے ہیں، ان کو بلایا تو انہوں نے کہا کہ ڈھول بجاؤ۔ وہ ڈھول بجاتے رہے اور جالبی صاحب آنکھیں بند کر کے ڈھول سنتے رہے آدھا گھنٹہ، چلے گئے۔ تو کہنے لگے کہ اس سے مجھے ایک روحانی سکون حاصل ہوتا ہے، ایک قدیم ساز ہے نا، قدامت جو ہے۔ میں نے ایک جگہ پڑھا تھا جالبی صاحب کے بارے میں کہ انہوں نے کسی فقیر کا ذکر کیا کہ میں انڈیا میں تھا، آگرہ میں، تو ایک فقیر ملا جو قدیم زمانوں اس کی روایات کا امین تھا، اور اس نے نذیر اکبر آبادی کا کلام، یہ تیسری جلد ہے تاریخ ادب اردو کی، جس میں یہ واقعہ انہوں نے درج کیا ہوا ہے کہ نذیر اکبر آبادی کا کلام اس نے اسی انداز میں گا کر سنایا جس انداز میں نذیر کے زمانے میں گایا کرتے تھے۔ تو اگر آپ غور کریں تو جالبی صاحب کا ذوق اور ان کی دلچسپیاں کس طرح اشارہ کرتی ہیں ان کے اس مزاج کی طرف جو ان کا تحقیقی مزاج ہے۔ بصورت یہ ابھی جو لوگوں نے بیان کیا ہے، مختلف لوگوں نے تحقیق کے بارے میں کہ ایک مصنف کو، ایک محقق کو کیسا ہونا چاہیے، اس پر اب کیا یہ کافی ہوگا آپ ایک طالب علم کی حیثیت سے، جو اہم ترین بات جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، کیا یہ کافی ہوگا کہ ہم ان سب کا ذکر کریں اور ذکر کرنے کے بعد ہم کہیں کہ لو جناب ہم نے ایک محقق کے اوصاف بیان کر دیے؟ یہ کافی نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس میں ہم نہیں ہیں، اس میں ہماری رائے تو نہیں ہے، اس میں ہماری اوپینین تو نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ تمام اوصاف اپنی جگہ، لیکن ہم نے کون سے اوصاف سمجھے اور کہے، ہماری رائے اس میں کیا تھی، یہ اہم ہے۔ یاد رکھیے گا ایک محقق کی حیثیت سے آپ صرف دوسروں کا کہا ہوا بیان کرنے کے لیے نہیں ہیں، آپ دوسروں کے کہے ہوئے کو بنیاد بنا کر ان کی تردید یا تائید کرتے ہوئے اپنی رائے دیں گے تو آپ محقق کہلائیں گے۔ تو یہ جو کچھ سابقہ تحقیق یا سابقہ لوگوں کا کہا ہوا ہم نے دیکھا ہے، اب اس کا تھوڑا سا جائزہ لیتے ہیں کہ اصل میں ایک محقق کے اوصاف تلاش کرتے ہوئے ہمیں کس طرح دیکھنا چاہیے۔
دیکھیں میں نے ابتدائی لیکچر میں تحقیق کے ضمن میں آپ کو پروفیسر زینا الیری کا وہ تصور دیا تھا کہ تحقیق پورے ذہن کی کار فرمائی ہے۔ انسانی ذہن کے دو حصے ہیں، ایک مینیجر ہے اور ایک تخلیق کار ہے، ایک منتظم ہے اور ایک تخلیق کار ہے۔ منتظم جو چیزوں کو ترتیب میں رکھتا ہے، اور تخلیق کار جو ان کا تجزیہ کرتا ہے اور ان کے موازنے اور ان کی مشابہتوں اور اختلافات کا جائزہ لیتے ہوئے نئے نتائج پیش کرتا ہے۔ چنانچہ ابتدائی تقسیم تو یہاں ہوگی کہ ایک محقق کو سب سے پہلے تو ایسا ہونا چاہیے کہ وہ منتظم بھی ہو اور تخلیق کار بھی۔ اگر وہ اچھا منتظم نہیں ہے، اگر وہ اپنی چیزوں کو سنبھال کر نہیں رکھ سکتا، اگر وہ اپنی چیزوں کو ترتیب نہیں دے سکتا، تو وہ اچھا محقق نہیں ہو سکتا۔ اس کے تو اکٹھا کیا ہوا کام ہی گم ہو جائے گا اس سے، وہ تو اس کو سنبھال ہی نہیں پائے گا، وہ تو اس کو ترتیب ہی نہیں دے پائے گا۔ چنانچہ سب سے پہلی خصوصیت کہ آپ کو ایک اچھا منتظم ہونا چاہیے، اور دوسری خصوصیت دماغ کا دوسرا حصہ، یعنی آپ کو استدلال اور منطق کی بنیاد پر جمع کیے ہوئے مواد سے نتائج نکالنے کے قابل ہونا چاہیے۔ تو ابتدائی تقسیم تو یہ ہوئی کہ محقق مکمل ذہن کا حامل ہوتا ہے، وہ ایک اچھا منتظم بھی ہے اور اس کے بعد ایک اچھا تخلیق کار یا ایک اچھا تجزیہ کار بھی ہے۔ اب ذرا اس سے آگے چلتے ہیں۔ منتظم کی بنیاد، اب ذرا دوسری طرف آ جائیں کہ جو میں نے آپ کو کانٹ کے فلسفے کا ذکر کیا تھا، غالباً کیا تھا یا نہیں، لیکن ابھی آپ کو تھوڑا سا اس کے بارے میں بتا دوں کہ جرمن فلسفی کانٹ، اس نے حقیقت کی تلاش کے دو طریقے بیان کیے تھے۔ پہلا طریقہ جس کو ہم امپیریسزم کہتے ہیں وہ ہے کہ تجربے اور مشاہدے سے اعداد و شمار اکٹھے کرنا، اور دوسرا طریقہ جس کو ہم ریشنلزم کہتے ہیں، یعنی استدلال کی بنیاد پر ان اعداد و شمار کا تجزیہ کرنا۔ ریشنل اپروچ، ریشنلزم اور امپیریسزم جب دونوں اکٹھے ملتے ہیں تو ایک مکمل ذہن بنتا ہے یا مکمل تحقیق کا خاکہ بنتا ہے جو حقیقت تک رسائی دیتا ہے، جس کو کانٹ نے ٹرانسینڈنٹل آئیڈیالزم کا نام دیا ہے، یعنی ایک ایسی مثالی صورتحال کہ جو عقل سے بھی ماورا ہے۔ ٹھیک ہے، جو ماورائی قسم کی ایک مثالی صورتحال ہے وہ پیدا ہوتی ہے جب تجربہ اور استدلال ملتے ہیں آپس میں۔ اب آپ ذرا غور کریں تو ہم نے جس طرح محقق کی ابتدائی تقسیم کی ہے کہ منتظم بھی ہو اور اس میں استدلال کی قوت بھی ہو، یعنی محقق کو امپیریسزم سے بھی کام لینا چاہیے، اس کو امپیریسسٹ بھی ہونا چاہیے، اس کو تجربی ہونا چاہیے، اس کو تجربات کی اور مشاہدات کی مدد سے حقائق اکٹھے کرنے کے قابل ہونا چاہیے، اور دوسری چیز کہ اس میں استدلال کی قوت بھی ہونی چاہیے کہ ان حقائق کی بنیاد پر وہ استدلال بھی کر سکے، وہ ان کا تجزیہ بھی کر سکے۔ تو یہاں سے ہم آگے بڑھتے ہیں تو عملی سطح پر وہ منتظم ادبی دنیا میں چیزوں کو اکٹھا کرنے والا ہونا چاہیے، اور وہ منتظم جو ہے اس کو ادبی دنیا میں استدلال کی قوت سے مالا مال بھی ہونا چاہیے۔ اب اس میں آپ مزید آگے آ جائیں۔ عام طور پر مسائل کہاں پیدا ہوتے ہیں؟ مسائل وہاں پیدا ہوتے ہیں کہ جہاں پر مصلحت سے کام لیتے ہوئے حقائق کو چھپا دیا جاتا ہے، سہل پسندی سے کام لیتے ہوئے حقائق کو تلاش نہیں کیا جاتا، جہاں پر کسی دباؤ، مالی منفعت، کسی لالچ یا کسی اور وجہ سے ہم تحقیق کا رخ موڑ دیتے ہیں۔ محقق کو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس میں یہ جرأت ہونی چاہیے کہ جو بھی تحقیق کی جا رہی ہے اسے بلا خوف و خطر بیان کر سکے۔ وہ
کسی عقیدت کے زیر اثر نہ ہو، وہ کسی کو اپنا مسئلہ نہ بنائے، وہ انا پرست نہ ہو، اور اس میں یہ خوبی ہو کہ وہ اپنی کیے ہوئے کام کو سب کے سامنے رکھے اور سب کے سامنے بیان کر سکے۔ اب آپ ذرا تھوڑا سا ہم اس سے آگے آتے ہیں کہ یہ کچھ خصوصیات بنیادی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، آپ ان کو بھی رکھیں سامنے اپنے، اور اس کے بعد آپ جو گزشتہ لوگوں نے بیان کیے ہیں ان کا بھی ایک ملائیں تو بہت کچھ آپ کے پاس میٹیریل اس میں اکٹھا ہو جاتا ہے۔ لیکن اس میں تھوڑا سا آپ ذہن میں یہ رکھیے گا کہ ہم جب ایک طالب علم سے کہتے ہیں کہ محقق میں یہ اوصاف ہونے چاہیے، میں دوبارہ آپ نے جہاں سے میں نے لیکچر کا آغاز کیا تھا میں وہاں جا رہا ہوں، کہ محقق میں ہم یہ اوصاف دیکھنا چاہتے ہیں، تو اس سے مراد ہرگز یہ نہیں ہوتی کہ ہم کوئی بہت مکمل اور بڑے معتبر قسم کی توقعات، محقق ہونے کی توقعات رکھتے ہیں ایک طالب علم سے۔ آپ سب طالب علم ہیں، جب آپ لکھتے ہیں تو آپ میں ہم کچھ ابتدائی خصوصیات دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ ابتدائی خصوصیات کیا ہوں گی؟ آپ جب تک ایک ایم فل کے طالب علم کی حیثیت سے سامنے نہیں آئے تھے تب تک آپ آزاد تھے لکھنے کے لیے۔ آپ جو کچھ لکھتے تھے آپ اس کی ذمہ داری اور اس کا جواب دینے کے پابند نہیں تھے، لیکن اب ایسا نہیں ہے۔ آپ اب جب کوئی اسائنمنٹ لکھیں گے یا کسی سوال کا جواب تحریر کریں گے تو آپ اس کی ذمہ داری قبول کریں گے کہ آپ نے جو کچھ لکھا ہے اس کی کوئی نہ کوئی بنیاد ہے۔ چنانچہ ایک طالب علم کی حیثیت سے اب سے آگے جو کچھ آپ لکھیں گے وہ بطور محقق ہوگا۔ اب آپ کی ذمہ داریوں میں کیا آتا ہے؟ نمبر ایک، آپ جو کچھ لکھیں اس میں کوئی ایسا دعویٰ نہ کریں جس کا آپ ثبوت پیش نہ کر سکیں۔ بطور طالب علم محقق کے آپ جب بھی کچھ لکھیں تو ایسا دعویٰ مت کریں کہ جس کا ثبوت آپ پیش نہ کر سکیں۔ ثبوت کیا ہوتا ہے؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ ہم ہر وقت یہ کہتے رہتے ہیں کہ فلاں ثبوت نہیں پیش کر سکا یا فلاں سے ثبوت مانگا جا رہا ہے۔ یہ ثبوت ہوتا کیا ہے؟ ثبوت تین قسم کا ہوتا ہے۔ نمبر ایک، دستاویزی ثبوت، یعنی اپنے دعوے کی تائید میں کوئی ایسی دستاویز پیش کرنا کہ جو یہ بتائے کہ آپ نے جو دعویٰ کیا ہے یہ درست ہے۔ یعنی دستاویزی ثبوت آپ نے پیش کر دیا، آپ نے بتا دیا کہ یہ دستاویز جو ہے یہ اس دعوے کی تائید میں موجود ہے۔ جیسے مثلا آپ کے پاس ایک گاڑی ہے اور آپ کا دعویٰ ہے کہ یہ آپ کی گاڑی ہے۔ آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ اچھا اس کا ثبوت کیا ہے، تو آپ ایک دستاویز پیش کرتے ہیں جس پر حکومت کی طرف سے مہریں لگی ہوئی ہیں اور آپ کا نام اور آپ کا شناختی کارڈ نمبر ہے کہ یہ آپ کی گاڑی ہے، ٹھیک ہے۔ یا مثلا ایک بندہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس نے ایم فل کا رکھا ہے، تو اسے کہا جاتا ہے کہ اس کا ثبوت پیش کرو، تو وہ ایک دستاویز پیش کرتا ہے جو یونیورسٹی کی طرف سے جاری کی گئی ہے ایک سرٹیفکیٹ کی صورت میں، اور جو مصدقہ ہے ہائر ایجوکیشن کمیشن سے، اور یہ یقین کر لیا جاتا ہے کہ ہاں یہ دستاویز بتا رہی ہے کہ اس کا دعویٰ درست ہے۔ تو پہلا ثبوت کیا ہوا؟ دستاویزی ثبوت۔ دوسری قسم کا ثبوت جو ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں شہادت یا گواہی۔ آپ کے ملک کے قوانین میں ایک پورا قانون شہادت کا چیپٹر ہے کہ شہادت کس کی قبول ہوگی۔ اسلامی قانون شہادت موجود ہے۔ یہ جو عورت کی آدھی گواہی اور مرد کی پوری گواہی والے معاملات ہیں یہ سب قانون شہادت کی ذیل میں آتے ہیں۔ شہادت کیا ہے؟ کہ دستاویز تو میرے پاس نہیں ہے لیکن میں اپنے دعوے کی تائید میں کچھ گواہ پیش کر دیتا ہوں جو یہ بتائیں گے کہ میں درست کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔
اس کو ہم کہتے ہیں شہادت یا گواہی۔ ادب میں جب آپ اپنا کوئی دعویٰ لکھتے ہیں اور گزشتہ جو لکھنے والے ہیں ان کا حوالہ دیتے ہیں تو گویا آپ ان سے یہ گواہی لے رہے ہوتے ہیں، آپ ان کے اقتباسات پیش کرتے ہیں، ان کی کہی ہوئی باتیں پیش کرتے ہیں کہ جناب یہ بات صرف میں نے نہیں کہی، یہ بات فلاں صاحب نے بھی کہی ہے، یہ بات فلاں نے بھی کہی۔ تو یہ گواہی کی صورت میں آپ اپنے دعوے کی تائید میں کوئی ثبوت دیتے ہیں۔ اب یہاں ایک بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے ان دونوں صورتوں میں۔ آپ نے ایک دستاویز پیش کی، آپ نے کہا کہ جناب میرے پاس یہ دستاویز ہے۔ اب سوال کیا جا سکتا ہے کہ کیا یہ دستاویز درست ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ نے خود ہی بنا لی؟ آپ ذمہ دار ہیں اس بات کے کہ آپ یہ ثابت کریں کہ یہ دستاویز درست ہے۔ اب وہ دستاویز اگر تو کسی مکان کی رجسٹری ہے یا کسی گاڑی کے کاغذات ہیں تو وہ متعلقہ دفتر سے جا کر تصدیق ہوگی کہ یہ دستاویز درست ہے۔ لیکن اگر ادب میں آپ نے کسی کا کوئی اقتباس پیش کر دیا کہ جناب یہ ایک دستاویزی صورت میں پیش کر رہا ہوں کہ فلاں صاحب نے لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی تصدیق کے لیے ہم دفتر نہیں جائیں گے، ہم کسی سرکاری محکمے میں نہیں جائیں گے، بلکہ وہاں جائیں گے جہاں وہ لکھا ہوا تھا، اور یہ آپ بتائیں گے کہ وہ کہاں لکھا ہوا تھا، اس کا پتہ آپ دیں گے، اس کا ایڈریس آپ دیں گے، آپ یہ بتائیں گے کہ یہ اقتباس میں نے فلاں جگہ سے لیا ہے۔ اب وہ ایڈریس کیسے ہوگا کہ فلاں صاحب نے لکھا ہے؟ نمبر ایک، آپ کہیں گے جی یہ جمیل جالبی نے لکھا ہے۔ اچھا، جمیل جالبی نے کون سی کتاب میں لکھا ہے بھائی صاحب؟ سر جمیل جالبی نے یہ تاریخ ادب اردو میں لکھا ہے۔ اچھا، تاریخ ادب اردو کی تو 3 جلدیں ہیں، کون سی جلد میں لکھا ہے؟ یہ اس کی تیسری جلد میں لکھا ہے۔ اچھا، یہ تیسری جلد کب چھپی تھی؟ یہ جی 2006 میں چھپی تھی۔ اچھا، تو یہ 2006 میں چھپنے والی جو جلد تھی یہ کہاں سے چھپی تھی تاکہ میں اس کو خرید تو سکوں؟ یہ جلد جو ہے یہ لاہور سے چھپی تھی، اور لاہور میں اس کو مجلس ترقی ادب نے شائع کیا تھا۔ اچھا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے دعوے کی تائید کے لیے کہ یہ جو تاریخ ادب اردو کی تیسری جلد ہے اس میں جمیل جالبی نے یہ بات کہی ہے، میں اگر مجلس ترقی ادب چلا جاؤں اور وہاں سے یہ کتاب لے کر دیکھوں تو اس میں یہ موجود ہوگا۔ اب آپ اپنی ذمہ داری سے عہدہ برا ہو گئے، آپ نے جو دعویٰ کیا تھا آپ نے پتہ بتا دیا کہ یہ فلاں جگہ پر موجود ہے میرے دعوے کی تائید میں کہی گئی بات، اور وہاں سے آپ یہ لے سکتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ جتنی مکالمے کی صورت میں یہ تفصیلات آئیں سامنے، ان کو کہتے ہیں حوالہ دینا، یعنی آپ نے اپنے دعوے کی تائید میں حوالہ دیا، پتہ بتایا کہ جناب یہاں پہ یہ بات موجود ہے جو میں نے کہی ہے، جس کو میں نے اپنے دعوے کی تائید میں ثبوت کے لیے پیش کیا۔ اسی طرح گواہی، اس کے بارے میں کہ فلاں صاحب نے ایسا کہا ہے۔ اب کیا وہ صاحب قابل اعتبار ہیں؟ آپ کو یہ بھی شک کا اظہار کرنا پڑے گا کہ چونکہ ان صاحب نے کہا ہے تو میں اس کو مکمل طور پر تصدیق نہیں کر رہا، اس کی اس نے کہا ہے لیکن میرا تبصرہ اس پر یہ ہے۔ جب اپنے دعوے کی تائید میں کوئی چیز پیش کریں تو وہاں آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ آپ کو اس کے مصدقہ ہونے یا اس کے درست ہونے کا مکمل یقین ہے یا نہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں، میں نے آپ سے اس سے پہلے بھی ارشاد کیا تھا کہ تحقیق میں سلوان بارنٹ کا، پروفیسر سلوان بارنٹ امریکن پروفیسر ہیں، بہت اچھا ان کی کتاب ہے گائیڈ ٹو ڈوئنگ ریسرچ، انہوں نے اس میں ایک بات کہی تھی گولڈن رول کے نام سے کہ ڈونٹ کوٹ۔ پہلی بات تو یہ کہ کوٹیشن دو ہی نا اپنی بات کا، اینڈ ایف یو کوٹ، اور اگر تم کوٹیشن دیتے ہو کسی کی اپنے دعوے کی تائید میں، کومنٹ آن اٹ، اس پر تبصرہ کرو، کمنٹس دو اس پر کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے۔
تو دستاویزی ثبوت دینے کی صورت میں بھی اور شہادت یا گواہی کی صورت میں بھی آپ اپنا سٹانس دیں گے کہ آپ اس کو درست سمجھتے ہیں یا نہیں۔ اور تیسرا ثبوت کیا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں منطقی دلیل یا منطقی استدلال۔ یعنی دو اگر اے بی کے برابر ہے اور بی سی کے برابر ہے تو اس کا مطلب ہے اے سی کے برابر ہوگا، یہ منطق ہے۔ اب آپ منطقی استدلال جب پیش کرتے ہیں اور منطق کی مدد سے جب چیزیں سامنے لاتے ہیں، بہت ساری اس کی مثالیں مل سکتی ہیں۔ حافظ محمود شیرانی کی تحقیق میں بے شمار مثالیں ہیں منطقی استدلال کی، جہاں آپ کے پاس دستاویزی ثبوت نہیں ہے، جہاں آپ کے پاس جو ہے وہ شہادت نہیں ہے، تو پھر آپ منطقی استدلال دیتے ہیں۔ میرا ایک مضمون اس میں چھپا تھا صحیفہ میں، پرانی بات ہے 2004 یا 5 میں، غالب کا جو نسخہ حمیدیہ ہے اس کی جو اس کا آخری تھا، اس کی تاریخ کا تعین کرنے کے ضمن میں شامل ہے غالباً میری کسی کتاب میں۔ تو یہ مضمون جو تھا اس میں بھی منطقی دلیل جو امتیاز علی خان عرشی نے پیش کی ہوئی تھی، اس پر میں نے کچھ تبصرہ کیا تھا کہ انہوں نے کس طرح منطق کے اصولوں کی نفی کرتے ہوئے اس دلیل سے الٹے نتائج نکال لیے۔ تو یہ منطقی دلیل جو ہے یہ ایسی ہونی چاہیے کہ منطقی طور پر یہ ثابت ہو کہ آپ نے جو بات کہی ہے وہ درست ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تین قسم کے ثبوت ہیں جو ایک محقق کے طور پر آپ اپنے دعوے کی تائید میں پیش کرتے ہیں۔ اور اب جب کہ آپ ایم فل میں ایک طالب علم کے طور پر کچھ لکھیں گے تو آپ اپنے ہر دعوے کی تائید میں کوئی ثبوت پیش کریں گے، یا تو اسے منطقی طور پر درست تسلیم کرنا ہوگا، یا آپ اس کے لیے کوئی شہادت کہیں کسی کی پیش کریں گے کہ فلاں نے ایسا کہا ہے، یا پھر آپ اس کے لیے کوئی دستاویز پیش کریں گے، کوئی سرٹیفکیٹ، کوئی لکھا ہوا، کوئی مخطوطہ، کوئی چیز پیش کریں گے۔ چنانچہ ایک محقق کی صفات میں سب سے اہم صفت یہ ہے کہ اس کا کوئی دعویٰ بغیر ثبوت یا دلیل کے نہیں ہوتا، اور اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے باقی تمام صفات کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو یہ ہیں محقق کے اوصاف۔ انشاءاللہ تعالی آپ کے ساتھ آئندہ لیکچر کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے خدا حافظ۔